أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شروع اس اللہ کے بابرکت نام سے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس کا ذکر کریں اور اس نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ممکن ہو آگے بیان کرنے کی یا دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں مسلسل رکھے، جوڑے رکھے. اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے دور رکھے، ہماری نیتوں کو خالص کرے اور اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر بھی عطا کرے انشاءاللہ. تو ہم نے جو حدیث کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں پچھلی جو 2 کلاسیں ہوئی ہیں، آج یہ تیسری کلاس ہے اس سلسلے کی. آج 28 جنوری 2021 کو. اس سے پہلے کی 2 کلاسز میں زیادہ وقت تو کچھ انٹروڈکشن میں لگا، حدیث کے بارے میں، سنت کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، اس کی اہمیت کیا ہے، تھوڑا تھوڑا ہم نے دیکھا اور 2-3 احادیث بھی اس میں دیکھی. جو باب پہلا جو کتاب جو ریاض الصالحین چل رہی ہے ہمارے پاس، جس کا ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کا پہلا باب، اس کا موضوع جو ہے وہ نیت کے بارے میں، آپ کے اقوال، افعال اور احوال میں خالص اور حسن نیت ہونا، اچھی نیت ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ ہر عمل دار و مدار نیتوں پر ہے اور اجر، جزا یا سزا اس کا دار و مدار بھی نیتوں پر بھی ہوگا. تو اس سلسلے میں ہم نے 3 احادیث پڑھی پچھلی مجلس تک. آج ہم اگلی حدیث پہ چلیں گے، حدیث نمبر 4، جو حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں یا جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا ہے، جو بھی وادی طے کی ہے، وہ تمہارے ساتھ رہے. ان کو مدینے میں بیماری نے روکے رکھا. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی سے متعلقہ ایک بخاری کی روایت اگلی جو ذکر ہوئی، اس میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، انہوں نے فرمایا کہ وہ اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے، ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ
اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ عذر نے ان کو وہاں روکے رکھا۔ اب یہ دونوں حدیثیں جو دیکھی ہم نے، اس میں جہاد میں شمولیت کے بارے میں ذکر، اور خاص ذکر جو ہے موضوع حدیث جو ہے یا موضوع بحث ہے، وہ یہ ہے کہ ان غزووں میں یا ان جنگوں میں کچھ اصحاب یا کچھ ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تھے جو شامل نہیں ہو سکے تھے کسی عذر کی وجہ سے، وہ عذر بیماری تھا۔ تو یہاں پر ان کے لیے ذکر ہوا کیونکہ وہ لوگ جو ہے ان کی نیت خالص تھی اور تہہ دل سے وہ یقیناً یہ کوشش رکھتے تھے نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں جہاں تک ممکن ہو وہ آگے آئیں اور پیش قدم رہیں، لیکن بیماری کے عذر کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے پریکٹیکلی۔ اب ان کی خالص نیت کی وجہ سے، ان کی حسن نیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو جہاد میں گیا ہوا جو لشکر تھا یا جو فوج تھی، وہ جس وادی میں گئی، جس گھاٹی میں گئی، جس بھی ایریا میں گئی، اور انہوں نے جو بھی وہاں پر کوشش کی، سب کوشش میں اور اس سب سفر میں وہ لوگ جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، وہ برابر اجر میں برابر شریک ہیں۔ یہ اجر میں شراکت داری ان کی صرف اور صرف ان کی خالص اور اچھی نیت کی وجہ سے، حالانکہ پریکٹیکلی انہوں نے جہاد میں حصہ نہیں لیا، لیکن ان کی نیت نے ان کو جہاد کا اجر جو ہے وہ دے دیا۔ اب یہ اس حدیث کے فوائد میں آگے لکھا ہوا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر دل میں جہاد کی نیت اور جذبہ موجود ہو لیکن کسی عذر شرعی عذر کی بنا پر شرکت سے معذور رہا تو اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے ہی جہاد کا اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ اسے اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 5 جو یہاں پر ذکر ہوئی۔ اس حدیث میں کہ حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضرت ابو یزید یعنی معن اور ان کے باپ یزید اور ان کے دادا اخنس، یہ مطلب عرب کا ایک رواج ہے کہ جب وہ اپنا نام رکھتے ہیں یا لکھتے ہیں اس میں اپنا فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، سیکنڈ نیم وغیرہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور یہ اپنا نام، اپنے باپ کا نام اور فیملی نیم، اور 5 کیٹیگری یا 5 نام ہوتے ہیں ان کے۔ انگلش میں تو عام طور پہ 3 ہی ہوتے ہیں، فرسٹ نیم، مڈل نیم اور لاسٹ نیم، تو لیکن عرب میں عام طور پہ 5 نام جو ہیں وہ رواج ہوتے ہیں، اور اس میں پھر کنیت بھی استعمال کرتے ہیں یا لقب جسے ہے، جیسے ابو عبداللہ یا یہاں پر ابو یزید آیا ہے۔ تو یہ جو 3 اصحاب تھے، معن، ان کے باپ یزید اور دادا اخنس، یہ تینوں صحابی ہیں، تینوں ماشاءاللہ سے مسلمان تھے اور صحابی رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس میں سے اب معن جو ہے، معن بن یزید، یہ ان کی روایت ہے، انہوں نے روایت کی ہے یہ حدیث۔ ان کا بیان ہے کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور وہ انہیں مسجد نبوی میں ایک آدمی کے پاس رکھا ہے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے۔ میں مسجد میں آیا، میں یعنی معن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مسجد میں آیا تو میں نے وہ دینار اس سے لے لیے کیونکہ میں ضرورت مند تھا، اور گھر لے آیا۔ جب والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا واللہ تجھ کو دینے کا ارادہ تو میں نے نہیں کیا تھا، چنانچہ میں اپنے والد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ جھگڑا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یزید، تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے، اور ایمان جو تو نے لیا ہے وہ تیرے لیے جائز ہے۔ اب مختصراً اس کا تذکرہ یہ ہے کہ حضرت یزید جو ہے، یزید بن اخنس، انہوں نے کچھ صدقے کی نیت سے کچھ پیسے نکالے، مسجد نبوی میں جا کے کسی شخص کو دے دیے، تاکہ وہ اگر کوئی ضرورت مند وہاں پر مسجد میں آتے رہتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں، کسی ضرورت مند کو دے دے۔ جب وہ پیسے یا وہ دینار جو ہیں اس بندے کے پاس تھے، یہ معان بن ابو یزید معان، یہ وہاں پر گئے مسجد میں، انہوں نے وہاں پر تقاضا کیا ہوگا کہ میں ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، تو اس بندے نے وہ پیسے جو ہیں ان کو دے دیے۔ جب ان کے والد کو پتا چلا تو انہوں نے کہا یہ میری نیت تو یہ نہیں تھی، میں نے تو کسی ضرورت مند کو دینے کے لیے رکھے تھے، تمہارے لیے تو نہیں یہاں پر رکھے تھے امانتاً مسجد میں۔ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب گیا تو انہوں نے دونوں کی تشنگی کر دی، یا دونوں کی اصلاح کر دی، یا دونوں کا معاملہ جو تھا اس کو نبیڑ دیا، یہ کہہ کر کہ یزید نے جو کیا اس کی نیت کے مطابق اس کا ثواب، اور مان نے جو لیا وہ اس کی نیت کے مطابق اس کے لیے جائز ہے۔ اس کے فوائد پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب مزید واضح ہو جائے گا۔ فوائد میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر صدقہ غیر ارادی طور پر محتاج بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا تو اسے واپس لینے کی ضرورت نہیں۔ غیر ارادی طور پر محتاج بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا، یہ حدیث میں غیر ارادی اس طرح ہے کہ باپ نے مسجد میں رکھایا کسی حقدار کو دینے کے لیے، یا کسی مسکین کو دینے کے لیے، ضرورت مند کو دینے کے لیے، اور بیٹے نے وہاں پر جا کے لے لیا، حاصل کر لیا، مسکین یا حقدار یا ضرورت مند ہونے کی وجہ سے۔ یہ بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی ارادے کے باپ سے بیٹے کی طرف مال چلا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ باپ نے تو کسی مستحق کو دینے کی نیت کی تھی، اسے اس کی نیت کے مطابق صدقے کا اجر مل گیا۔ ہم یہ بات بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقے پر محمول ہے۔ نفلی صدقہ یعنی چیریٹی، صدقہ و خیرات جو کرتے رہتے ہیں روزانہ کے معمول میں، کیونکہ صدقہ واجبہ جو ہے یا زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، باقی جو چیریٹی ہے وہ ہمارے اوپر مطلب فرض نہیں ہے، لیکن اس کی بہت اہمیت ہے۔ تو جو فرض صدقہ ہے جس میں زکوٰۃ ہے، تو فرض صدقہ جو ہے یا زکوٰۃ جو ہے وہ ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی جو آپ کے زیر کفالت ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اس حدیث میں ذکر ہوا کہ باپ اور بیٹا جو ہے وہ باپ کی کفالت میں ہے، اگر باپ جو ہے وہ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن صدقہ جو ہے وہ مل گیا اسے اس کی نیت کے مطابق۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نفلی صدقہ جو ہے اس کے لیے یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے ایسا کرنا بھی صحیح نہیں، ٹھیک نہیں۔ اوکے، اس سے اگلا فائدہ نمبر 2 کیا ہے؟ صدقے کے لیے کسی کو وکیل بنانا جائز ہے، یعنی کسی کو ضرورت ہے یا میں نے کچھ اگر چیریٹی کرنی ہے یا صدقہ دینا ہے، میں کسی کے پاس امانتاً رکھ دوں یا کسی کے حوالے کر دوں، جیسا اس حدیث میں ذکر ہے کہ فلاں تک پہنچا دو، یا اگر کوئی تمہیں ضرورت مند ملے تو اس کو یہ دے دینا ہے۔ اور یہ بہت عام روایت ہے ہمارے جو مخیر حضرات ہیں ان میں، الحمدللہ یہ ایک اچھی روایت ہے جو چلتی رہے گی۔ اس کے بعد جو نمبر 3 ہے اس کا، شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے باپ کو حاکم مجاز یا عالم دین کے پاس لے جانا باپ کی نافرمانی نہیں ہے، جیسے شرعی مسائل میں باہم بحث و تکرار گستاخی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھنے میں ظاہری طور پر تو ایسے لگتا ہے جیسے باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اپنی کوئی سوال جواب کرنے کے لیے یا پوچھنے کے لیے، لیکن اگر اس کی نیت اچھی ہے اور یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے جس کے اوپر کوئی کوئی رائے چاہیے یا کوئی رہنمائی چاہیے، تو اس صورت میں باپ کا بیٹے کو یا بیٹے کو باپ کو لے کر کسی عالم دین کے پاس چلے جانا یا کسی نیک سیرت انسان کے پاس چلے جانا، کسی حاکم کے پاس چلے جانا، یہ جائز ہے، اس میں نافرمانی نہیں ہے، بشرط یہی ہے کہ جو ہم نے باپ کا ٹائٹل جو پڑھا ہوا ہے کہ نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ نیت اگر اچھی ہے تو یقیناً اس کا عمل، اس کا اجر جو ہے وہ بھی اچھا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب یہ حدیث جو ہے ابو اسحاق سعد رضی اللہ عنہ، ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص جو ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی گئی، یعنی عشرہ مبشرہ میں تھے، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ وہ بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کے گئے ان کی بیمار پرسی کے لیے، عیادت کرنے کے لیے۔ مجھے اس وقت شدید درد تھا، میں نے آپ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کیسی شدت اختیار کر گیا ہے، میں صاحب مال ہوں لیکن میری وارث صرف میری ایک ہی بیٹی ہے، کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ خیرات کر دوں؟ یعنی اس کی جتنی دولت ہے، مال و دولت ہے، انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اجازت طلب کی کہ کیا میں اپنے مال کا 2/3 یعنی 3 حصے کر کے اس میں سے 2 حصے خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1/3، 1/3 صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا حصہ تم خیرات کر سکتے ہو، تیسرا حصہ، اور تیسرا حصہ بھی زیادہ یا بڑا ہے، اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں گال کر جاؤ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، یعنی اپنے مال کا صدقہ، سارے کا سارا مال یا دوسرا حصہ یا ایک 2 حصے یا 3 حصے، یہ اتنا زیادہ مال جو ہے وہ زیادہ حصہ جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے پیچھے جو رہنے والے ان کی آل اولاد ہیں وہ جو ہے وہ مسکین ہو جائیں اور ان کے پاس کچھ بچے ہی نہ۔ تو اس کی مطلب فوائد میں ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے یاد رکھو جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ یعنی میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا بھی تو کیا، یہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہے، اس لیے کہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجے میں زیادتی اور بلندی ہی ہوگی، نیز شاید کہ تم مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، شاید کہ تمہیں مزید زندگی کا گزارنے کا موقع دیا جائے، حتیٰ کہ کچھ لوگ اہل ایمان تم سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ دوسرے لوگ جیسے کافر ان کو تم سے نقصان پہنچے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری فرما دے اور ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹانا، لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے اس لیے کہ وہ مکے میں فوت ہو گئے تھے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں 2-3 ٹاپکس ہیں ان کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ پہلی رہنمائی یہ ہے
کہ अपना सारा का सारा माल सदका कर देना है या माल का ज्यादातर हिस्सा सदका कर देना, उससे मना हो किया गया है। और 1/2 माल तक का सदका करने की इजाजत है। उसकी वजह ये है कि आप कम से कम इतना माल छोड़ के जाओ, आपके पीछे जो आपके पीछे रहने वाले वारिस जो हैं, उनके पास कुछ ना कुछ बाकी रहे, वो मिस्कीन ही ना फिरते रहें अपनी ज़िंदगी सारी। उसके बाद दूसरा जो अहम, एक इंतहाई अहम आया, याद रखो, याद रखो, तुम जो भी अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करोगे, उस पर तुम्हें अजर मिलेगा, हत्ता कि जो लुक़मा तुम अपनी बीवी के मुँह में डालोगे, उसके ऊपर भी अजर और सवाब मिलेगा। सदका छोटा है या बड़ा है, उसमें आपके पैसे खर्च हुए हैं या नहीं, उसका अजर ज़रूर मिलेगा। शर्त ये है कि आपकी नीयत खालिस और साफ़ हो। इसकी मज़ीद तफ़सील आगे आ जाएगी, देख लेंगे। और उसमें तीसरा सबक, उससे आगे जो सबक है, वो है हिजरत। हिजरत में जो बाकी पीछे रह गए, ये यहाँ पर हज़रत साद बिन खौला के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में, उनके हक में दुआ किया करते थे, क्योंकि वो एक उज़र की वजह से, बीमारी की वजह से हिजरत नहीं कर सके थे और मक्का में ही वो फ़ौत हो गए थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके लिए दुआ करते थे कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। इसकी जो तौज़ी जो है, तौज़ी का मतलब जो मुख्तसर वज़ाहत है, वो ये है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम उस शहर में अक़ामत पज़ीर होना पसंद नहीं करते थे, जिससे उन्होंने इसकी मोहब्बत के बावजूद महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए हिजरत की थी। यानी मक्का से जब मदीना हिजरत की थी, वहाँ पर उनका माल-ओ-मता था, उनकी सारी ज़िंदगी वहीं पे गुज़री थी, उनका सारा लगाव वहीं पे था, उनके घर-बार, उनका कारोबार। लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में उन्होंने उससे हिजरत कर ली, और क्योंकि अब वो इसमें उससे हिजरत कर चुके थे, तो अल्लाह की रज़ा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इतनी ज़्यादा उनके सीनों पर मतलब थी, जिसका रंग चढ़ा हुआ था, कि वो अब वापस मक्का में रहना ही पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ से उनको हिजरत का कह दिया गया था। हालाँकि उनके दिल जो है वो वहीं पे रटके हुए थे। तो अल्लाह की रज़ा के लिए हिजरत की थी उन्होंने, इसलिए हज़रत साद डरते थे कि कहीं उनकी मौत मक्के में ना आ जाए। चनांचे उनके लिए आपने हिजरत के इत्माम की दुआ फरमाई। ये दुआ ऊपर आ गई वहाँ। और साद बिन खौला की हालत ज़ार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुःख का इज़हार फरमाया, क्योंकि उनकी वफ़ात मक्के में हुई थी, जिसकी वजह से वो हिजरत के पूरे सवाब से महरूम रहे। इसके जो फ़वाइद हैं, वो कुछ फ़वाइद हैं, वो देख लेते हैं अभी। उसमें एक ये है, ये हदीस इस बात की दलील है कि मर्ज़ुल मौत में इंसान 1/3 तीसरे हिस्से से ज़्यादा सदका या वसीयत नहीं कर सकता। दूसरा, इंसान की अगर नीयत सही हो, बीवी बच्चों पर जो भी खर्च करता है, उस पर भी उसे अजर मिलेगा। और तीसरा, किसी सही गर्ज़ की खातिर अपनी बीमारी या तकलीफ का इज़हार कर सकता है। जैसा कि ऊपर हदीस में ज़िक्र हुआ कि उन सहाबी रसूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बीमारी या अपनी शिद्दत, तकलीफ की शिद्दत जो है उसका इज़हार किया, ताकि उसका इलाज या दुआ की जा सके। अल्लाह के खिलाफ शिकवा नहीं है। और नंबर 4, इन्फाक व सदक़ात। इन्फाक जो नॉन नफ़क़ा, जो डेली हम खर्च करते रहते हैं, रोज़मर्रा के मामूल में हम जो खर्च करते रहते हैं, वो इन्फाक में आता है। इन्फाक और सदक़ात जो है, उनमें अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को अव्वलियत और फ़ौक़ियत दी जाए। तो ये 3-4 बड़े अहम सबक हैं जो हमें इस हदीस से मिलते हैं, और सबका ताल्लुक आपकी नीयत के साथ है। ये एक सवाल आया कि पहली हदीस में एक चीज़ समझ नहीं आई, आप मस्जिद में जाकर पैसे दे रहे हैं,
کہ کسی غریب یا مستحق کو دے دیے جائیں جبکہ ان کا اپنا بیٹا حقدار تھا. ایسا کیوں؟ فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ باپ بیٹے میں ایسی نوبت کیسے آئی، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حکم تو یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے گا. تو یہ تو پھر بیٹے تھے. اب یہاں پر مزید تفصیل تو نہیں آئی پہلی حدیث جو آج ہم نے پڑھی، لیکن اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہو. مطلب اگر بالفرض آپ کا وہ بیٹا شادی شدہ ہے اور الگ رہ رہا ہے اور اس کے زیادہ تر معاملات کا مطلب والد صاحب کو پتہ نہیں ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ ویسے ہی اس کے حالات پورے ہیں، نارمل ہیں، بہت زیادہ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور اس کو کوئی ضرورت ایسی پڑ گئی اچانک چھوٹے سے وقت کے لیے جس کی وجہ سے اس کو کہیں سے مدد لینی پڑی. تو یہ بہت سارے ممکنات موجود ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ہمیں اس حدیث کا جو متن ہے یا اس حدیث سے جو سبق ہے وہ پک کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اب یہاں پر پھر نیت کا ہی سلسلہ آ گیا کہ اگر تو باپ کو پتا ہے کہ اس کا بیٹا زیادہ حقدار ہے، اس کے باوجود وہ بیٹے کی مدد نہیں کرتا اور جا کے مسجد میں رکھ دیتا ہے پیسے، یا مسجد کے ذریعے یا کسی وکیل کے ذریعے کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے، تو اب اس کی نیت کا اجر جو ہے وہ اسے ملے گا. اگر اس کی نیت ایسی ہے کہ وہ اپنی اولاد پر خرچ نہیں کرنا چاہتا لیکن ادھر ادھر خرچ کر رہا ہے، تو یقیناً اس کو اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر، یا اس کی جو اگر خدا نہ خواستہ اس کی بری نیت ہے تو اس کی سزا ملے گی. تو یہ نیت کا ٹاپک ہے، اور نیت میں اس کی نیت یہ بہت واضح ہو گیا حدیث سے کہ ان دونوں کی نیت صاف تھی. یعنی باپ نے اس نیت سے دیا کہ کسی مستحق تک پہنچے، اور بیٹے نے اس نیت سے لیا کہ وہ مستحق تھا، اور اس نے باپ سے نہیں پوچھا. اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ ضرورت تھی، اس نے اپنے باپ سے پوچھنے کے بجائے کسی اور سے مدد طلب کر لی. تو یہ بہت ساری چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں، لیکن بات گھوم پھر کر وہیں آ جائے گی کہ اگر آپ کی نیت حسن ہے تو آپ کو یقیناً اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے، ہوپ کہ کچھ آنسر مل گیا ہوگا اس کوشچن کا. مگر اگر پھر بھی مزید اگر تفصیل چاہیے یا مزید اگر کھوج لگانا ہے تو ہم یقیناً اس حدیث کو کچھ دوسرے علماء جو ہیں ان کی نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں. تو میں مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتا ہوں تاکہ بعد میں مس نہ ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس میں اب اپنا کوئی پوائنٹ کسی نے رکھنا ہے یا کچھ ایڈ کرنا ہے تو یہ ضرور سامنے آئے. ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ باقی بچے ہیں بس. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شاید میں تھوڑا لیٹ مجلس میں آیا تھا، تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہے. تو آپ کی نیت حسن ہے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. تو جیسے بھی جو بھی آپ کام کرنے لگیں سب سے پہلے آپ اپنی نیت خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں اور پھر وہ اس کو عمل کو کریں انشاءاللہ. تو بس میرا اتنا ہی ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن. جی یہ سسٹر فرح ماجد آپ میوٹ کر لیں، ان میوٹ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرا کزن تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے. ان کے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ چھوٹے ہیں، تو ان کی مطلب ایسی ورکنگ لیڈی نہیں ہے، ہاؤس وائف ہیں. تو وہ تھوڑے فائنینشیل کرائسس میں تھے، تو ہم سب بہن بھائیوں نے ایک زکوٰۃ کی مدد میں اپنا فنڈ نکالا اور ان کو منتھلی سپورٹ کرتے تھے ہم لوگ، ٹھیک ہے. اب پھر کافی سال 1.5 سال کے بعد اس کا بیٹے نے انٹر کیا اس طرح، تو اس کی فادر کی جگہ پہ وہ کلرک ہی تھا، اس کی جاب سیٹ ہو گئی. اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم ان کی کنٹینیو ہیلپ تو کرتے، اب آیا ہم اس کی زکوٰۃ کی مدد میں کریں یا ہم مطلب خیر کی فارم میں کریں؟ زکوٰۃ میں میری وہ زکوٰۃ ایکسیپٹیبل ہوگی اس وقت؟
زکوٰۃ تک کے وہ لیے لوگ یہ ہے فائنینشلی کہ اسٹیبل نہیں ہوئے. اگر تو وہ آپ کی کفالت میں ہے، اگر آپ کے زیر کفالت ہیں پھر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. نہیں، اگر زیر تو کفالت شرعی طور نہیں ہے، پر آپ کی مطلب کفالت میں اس ذمہ کو داری ہے ان کی. نہیں، کفالت نہیں، ہم سب بہن بھائی، جیسے ہم لوگ 8-10 بہن بھائی ہیں، تو ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی پینشن ایسا اتنی نہیں ہے، جیسے وہ 5 بچے ہیں، پڑھائی ہے ان کی، تو ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کنٹریبیوشن کر کے منتھلی بیسس پر ان کو ایک اماؤنٹ دیتے ہیں تاکہ ان کا تھوڑا سسٹم چل سکے. وہ تو یہ پوچھنا تھا کہ اب وہ زکوٰۃ سے زکوٰۃ کے مد دیتے ہیں. میں دیں یا ہم ویسے دیں ابھی؟ نہیں، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو یقیناً مطلب بہت طرح سے صدقے مطلب وہ ہیں جو زکوٰۃ دیے ابھی، جا سکتے ہیں. یہ آپ سوال جو ہیں یہ جی گروپ میں کر دیں گے نا تو میں ان کا مطلب آنسر مجھے دے دوں گا. زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، میرا زکوٰۃ کا اماؤنٹ وقت اتنا ہوتا ہے کہ میں ان کو دوں. میں ایک یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تو ان کے مالی حالات اتنے اچھے ہیں، ان کی لڑکی بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کی انکم آ رہی ہے، لیکن وہ اس سے بڑی مشکل سے ہی گزارا کرتے ہیں، تو پھر زکوٰۃ جو ہے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس سے ملتا جلتا ہاں، ایون کیونکہ کہ ابھی ایسا مطلب وہی کہنا چاہیے، اتنی جی اسٹیبلٹی نہیں آئی. دیکھیں آپ مہنگائی بھی جی آج جی کل دیکھ رہے بالکل ہیں، 5 بالکل، آپ بچوں پر بہت ساتھ بہت میں. آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو ڈبل اجر ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو رشتہ داروں پہ اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو وہ ایک صلہ رحمی